الحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل و خواہ شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمن علی، یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شروع سے اب تک آپ نے نعت و منقبت کے مبارک اشعار سماعت کی ہے، بہترین گفتگو بھی آپ نے مولانا ہاشم صاحب سے سماعت کی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں، نقیب اہل سنت حضرت حافظ قاری مولانا معراج رضا برکاتی صاحب اور شاعر اہل سنت بھائی شمیم رضا صاحب قبلہ، ان تمام تر لوگوں سے نعت و منقبت اور گفتگو سماعت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل بھائی حافظ بلال صاحب کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کی نظر سے نیت سے سجائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت آج کی محفل کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کا شکر احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے، اور ہم حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہم لوگ جو اکثر میلاد محفل یہ جو سجاتے ہیں، یہ ایک خالی رسم نہیں ہے، یہ بڑی برکت کی محفلیں ہوتی ہیں، بڑی بابرکت محفلیں ہوتی ہیں۔ اللہ ان محفلوں کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور یہ سنیوں کا مقدر ہے۔ ہمارے یہاں میت ہوتی ہے تب بھی حضور کی محفل سجتی ہے، اور اللہ بیٹوں کو جوان کر دے اور سہرے پہنا دے تب بھی ہم حضور کی میلاد کیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم سنیوں کا اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ ہمیں تو ہر حال میں حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری خوشیاں بھی حضور کے قدموں سے شروع ہوتی ہیں، اور ہمارے غموں کا علاج بھی حضور کے مدینے سے ملا کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی خوشی میں بھی حضور کی محفل سجاتے ہیں، اور اپنے غم میں بھی حضور کی محفل سجاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب جہاں پہ بھی حضور کی محفل سجتی ہے، اللہ اس زمین کو جنت کی کیاری بنا اتنے وقت کے لیے جب تک وہاں پہ حضور کے ذکر یا حضور کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور خالی زمین اچھی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں، اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں نا اور اللہ کی بارگاہ میں واپسی حاضری ہوتی ہے، تو جن فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں نا، وہ ان سے روک کے پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا؟ وہ کیوں پوچھا؟ وہ کہتے ہیں تمہارے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ ہم نے ایسی خوشبو کبھی پہلے نہیں سونگھی تھی۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہم زمین پہ گئے تھے اور وہاں مدینے والے کی باتیں ہو رہی تھی۔ یہ جو خوشبو ہے نا، ان کی محفل کی خوشبو ہے۔ یہ بڑی بابرکت محفل ہے، پھر رب کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی غیب جانتے ہیں،
بولو ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی غیب جانتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، حضور چاہیں تو یہاں چل کے آ سکتے ہیں، اور اگر وہ آنا مناسب نہ سمجھیں تو لیٹے لیٹے اپنے مزار سے یہاں تک دیکھ سکتے ہیں. ہم کوئی پریشر، کوئی دباؤ نہیں دیتے کہ محفل سجی ہے تو وہ ضرور آئیں گے. وہ خادم نہیں ہے، وہ آقا ہے، اور آقا ماتحت نہیں ہوتا ہے، آقا خود میں حاکم ہوتا ہے. ان کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو آ جائیں اور وہ چاہیں تو وہاں لیٹے لیٹے ملاحظہ فرما لیں. ان کی اپنی مرضی ہے. البتہ اتنا ہم تو جانتے ہیں، آج بھی حضور کسی گلی سے گزرتے ہیں نا تو حضور کی خوشبو سے وہ گلیاں مہک جایا کرتی ہیں. تو حضور اگر چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور اگر وہ نہ آنا چاہیں تو لیٹے لیٹے وہاں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا اگر کوئی مجھ پہ دل سے درود پڑھتا ہے تو اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور اگر بے دلی سے کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتے لا کے مجھے اس کا درود سنایا کرتے ہیں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اپنے حضور کی جب بھی باتیں کریں یا سنیں تو وہاں دل کو حاضر رکھا کریں. یہ نہیں کہ حافظ بلال صاحب اور ان کے پانچوں بھائی ہم نہیں جائیں گے تو کیا کہیں گے، ہم تو گئے تھے وہ نہیں آئے، ہمارے ابا کے 40ویں میں نہیں آئے. نہیں، ان کے لیے نہیں آنا ہے، ہمیں اپنے نبی کے لیے آنا ہے. اور صرف یہی نہیں، جہاں بھی لگے کہ حضور کی محفل سجی ہے اور آپ کے پاس وقت ہے تو پھر جایا کرو. پھر انتظار نہیں کہ کوئی دعوت دے گا، نوتے گا، روٹی کھلائے گا پھر جائیں گے. ارے یار ٹکڑے کھانے تو کتے بھی چلے جاتے ہیں، تو آیا تو کیا آیا یار؟ روٹی کھا کے اس کا حق ادا کرنے آیا تو کیا آیا؟ ٹکڑے کھا کے تو کتے بھی حق ادا کرتے. تو انسان ہے اور حضور کا امتی ہے. کوئی دعوت دے نہ دے، کوئی بلائے یا نہ بلائے، محفل حضور کی ہے تو دوڑ کے جایا کرو. کوئی پوچھے تجھے تو بلایا بھی نہیں تھا، کہ پیچھے ہٹ جا، محفل حضور کی ہے اور ہم عاشق ہیں حضور کے. جب شمع جلتی ہے تو پروانوں کو دعوت نہیں دی جایا کرتی. جایا پھر تو دیوانے خود تڑپ کے جایا کرتے. اور یہ عادت ہماری حضور دیکھتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں. تو جب بھی حضور کی باتیں ہونا پھر دل سے ہونی چاہیے، دل سے ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا. کئی لوگوں کو یہ بھی کھجلی ہو جاتی ہے، بریلوی کی در سے لگ جاتا ہے. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ کیڑا ہو تو اسے صاف کر لیں. یاد رکھیے گا کووڈ ویکسین جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں کب لگ رہی تھی؟ جب کرونا تھا. جب میں موٹی بات سمجھا رہا ہوں، کتابوں کے دلائل اگر میں منطق اور فلسفے کے حساب سے دوں تو شاید آپ کی کھوپڑی کے اوپر اڑ جائے گا. میں وہ بات بتا رہا ہوں جو سب کی سمجھ میں آ جائے. ویکسین کب لگ رہی تھی؟ جب کرونا تھا. جب سے کرونا گیا ویکسین آئی. تذکرہ کہیں ہو رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے. نہیں نا، کرونا سے پہلے ویکسین تھی، کووڈ نہیں تھی نا. اسٹیج والے بھی بول رہے ہیں تو مہندی نہیں چھوٹے گی فوٹو کی. آپ ویسے آپ اگر اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنے تو تب بھی بڑی برکت محفل رہے گی. تو اس سے پہلے کووڈ تھی، ویکسین نہیں تھی نا. کب آئی؟ جب کرونا آیا. اور کب ختم ہو گئی؟ جب کرونا ختم ہو گیا. مسلک اعلیٰ حضرت کب لگا؟ جب وہابیت نے جنم لیا اور امام احمد رضا نے منہ توڑ جواب دیا، تبھی تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا. اس سے پہلے مجدد الف ثانی کب؟ جب اکبر نے دین الہی کا اعلان کیا تب میرے رب نے مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا. اور جب تک اکبر کا ستم چلتا رہا مجدد الف ثانی کا قلم چلتا رہا. جب اس کی فکر انگڑائی لیتی رہی تب مجدد الف ثانی کا ذکر انگڑائی لیتا رہا. اور جب وہابیت نے جنم لیا اور جب نبی کو اپنے جیسا کہا گیا، نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہا گیا معاذ اللہ، تب بریلی کی زمین پہ امام احمد رضا نے جنم لیا.
اور یاد رکھیے گا جب جب وہابیت انگڑائی لے گی تب تب امام احمد رضا کا تذکرہ ہوگا. جب تک وہابیت کے تذکرے ہوتے رہیں گے تب تک مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا رہے گا. آج وہابیت ختم ہو جائے, آج مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے کی ضرورت رکھی ہے تو اس سے چلنے کی ضرورت رکھی ہے, اسے پکڑنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب اکبر سے لڑنا پڑے گا تو مجدد الفسانی کی ضرورت ہے, اگر وہابیت سے لڑنے پڑے گا تو بریلی کے احمد رضا کی ضرورت پڑے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ابھی وہابیت ختم ہوئی ہے نہیں نا؟ جب ختم نہیں ہوئی ہے تو پھر بریلی والے کا بھی نعرہ لگتا رہے. ہاں, لیکن تکلیف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور اپنی حقیقت ہی نہیں سمجھتے, ہے نا؟ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہے پھینکتے, دیواریں آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. او بھائی, جس ڈال پہ بیٹھے اسی کو کاٹ رہے. میں تو چیلنج کرتا ہوں, اگر امام احمد رضا کی تصنیفات ہٹا کے رکھ دی جائیں, امام احمد رضا کی کتابیں ہٹا کے رکھ دی جائیں, تو مناظرے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اور یہ بات اکثر کہی جاتی ہے, اوروں نے بھی لکھا کہ بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے, وہ تنہا رضا کا ہے. کم سے کم ہم اپنے محسن کو پہچانیں, اپنے محسن کو پہچانیں. رب کا شکر ہے اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے. اگر امام احمد رضا کو ہٹا دیا جائے نا تو قبر پہ اذان پڑھنے کا ثبوت لاتے لاتے بوڑھے ہو جاؤ گے, تیجے 40ویں کے ثبوت ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیمار ہو جاؤ گے. ہاں, اس لیے میرے بھائی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے محسن امام احمد رضا سے محبت کریں. اور رب کا شکر ہے اس نے ہمیں بریلوی بنایا گیا. امام احمد رضا نے ہمیں حضور سے دور نہیں کیا, حضور کے قریب کیا گیا. انہوں نے کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دواں اٹھائے. امام احمد رضا عشق کے امام ہیں, سمجھے اس چیز کو, عشق کے امام ہیں. اور انہوں نے ہمیں حضور سے عشق کرنا سکھایا, عشق کرنا سکھایا. لوگ تو آج بھی بہت سارے جاتے ہیں مدینہ شریف, ہے نا, سوائے کیمرے کے کوئی دوسرا کام نہیں کرتے. کبھی جالی کے آگے موبائل لے کے کھڑا کٹ 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 ڈال رہا, شکر ہے مدینے پہنچ گیا. اعلیٰ حضرت کے کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلیں, ارے سر کا موقع آگے ہو جانے والے ہیں. وہ تو زمین کا بھی اتنا ادب سکھا رہے ہیں, تو پیر سے چل رہا ہے. یہاں تو ہر قدم پہ سجدے کر کے چل, ان کی زمین کو چوم کے چل. اور لوگ کھڑے ہو کے کیمرہ لے کے کہتے ہیں شکر ہے جی جالیوں پہ آ گیا. اور جیسے جاتے ویسے ہی لوٹ آتے, جیسے جاتے ویسے ہی لوٹ آتے. اعلیٰ حضرت گئے نا, جیسے گئے ویسے لوٹ کے نہیں آئے. خدا کی قسم جھولی خالی لے کے گئے تھے, دامن بھر کے لے کے آئے, دامن بھر کے لے کے آئے, کیونکہ ادب والے لوگ ہیں. اور وہاں جتنے ادب سے جاؤ گے نا اتنا زیادہ ملا کرتا ہے, اتنا ہی زیادہ ملا کرتا. لوگ نا اللہ معاف کرے, کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل کیا گیا, نجد کی بدماش اولادوں کی حرکتیں آپ دیکھیں. گاڑی لے کے مسجد نبوی میں, یہاں تک کہ در رسول تک گاڑی پہ بیٹھ کے جوتے پہن کے جاتے ہیں. شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی. جہاں 70,000 فرشتے صبح سلام کرنے آتے تھے, 70,000 فرشتے شام کو سلام کرنے آتے تھے, وہاں لوگ جوتے پہن کے چلتے, وہاں جوتے پہن کے جاتے ہو. اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی. یار عشق دیکھو ان کا عشق, لوگ خالی جاتے ہیں خالی آ جاتے ہیں. فرمایا گیا وہاں پہ عشق اور ادب لے کے جانا, خالی نہیں آؤ گے. میرا امام مدینہ شریف حاضر ہوا, اور حضور کے شہر میں جا کر کے نا آپ نے نعت لکھی, راتوں رات جا کے, بڑی مشہور زمانہ نعت ہے. انہوں نے لکھا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں. انہوں نے یہ نعت وہاں لکھی اور لکھتے رہے, روتے رہے. اور روتے روتے سحر کے وقت میں جب سحری کا وقت آیا, آپ نے نا اپنے خلیف اور مرید کو کہنے لگے چلو یار ایک نعت لکھی ہے, حضور کو سنانی ہے, حضور کو سنانی ہے. رات ہی میں اٹھ کے حضور کے روزے پہ آئے اور جو نعت پڑھنا شروع کی, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں. مولانا ضیاء اللہ مدنی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کی حالت, آنکھیں برس رہی تھی اور ایک دیوانگی تھی.
اور اس کے بعد نا تمنا ظاہر کی حضور بنا دیکھے پوری زندگی درود و سلام پڑھائے. آج احمد رضا دیکھنا چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے تیرے چہرے کو دیکھوں نا پھر تیرے چہرے پہ درود بھیجوں، تیری زلفوں کو دیکھوں پھر تیری زلفوں کا تذکرہ کروں، تیری آنکھیں، تیرے ہونٹ، تیرے لب و رخسار کا تذکرہ پھر ہو، پہلے تیری زیارت ہونی چاہیے. کہتے یہ کہتے کہتے چیخ نکل گئی. پھر میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یار دیکھ تو میں نے بات کتنی بڑی کر دی، میری اوقات کیا ہے، میں کون ہوں، حیثیت کیا ہے. یہ دیکھ یہ بغداد کا قطب گھوم رہا ہے، یہ ایران کا تاجدار پھر رہا ہے، یہ فلاں سرزمین کا ولی ٹہل رہا ہے. دیکھ تو سگی کتنے بڑے بڑے آئے ہیں اور کہاں میں کہاں حضور کی چوکھٹ. یہ تو گردن جھکائے گھوم رہے ہیں اور ایک میں ہوں کہ ان کے چہرے کی بات کرتا ہوں. پھر میرے امام نے اپنے آپ کو اتنا گرایا اتنا گرایا اتنا گرایا کہ آپ کہہ دیتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اتنا کہنا تھا سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، سامنے مصطفیٰ کا جلوہ صاف نظر آنے لگتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق اعلی حضرت. بھائی اس لیے میں نے کہا شکر اللہ کا اس نے میں بریلی کا امام عطا کیا. عشق کا امام ہے، عشق کا امام ہے، اس نے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی. اللہ توفیق دینا. ویسے تو اب عام طور پہ لوگ نا 10-10 ہزار 20-20 ہزار ایک ایک علاقے سے لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں. اللہ لے جائے نا کسی کو مقدر سے حضور کے روزے پہ تو پھر ادب کرنا، ادب کرنا. یہ دیکھنا کہاں کھڑے ہو، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ہمارے قدم اس زمین تک آئیں گے، سوچا بھی نہیں ہوگا. اتنی مبارک زمین، وہاں کھڑے ہو جہاں کی زمین اللہ کے عرش سے زیادہ افضل ہے. وہاں جاؤ نا تو ٹوٹا دل لے کے جانا. جانتے ہو جب کوئی عاشق تڑپتا ہوا جاتا ہے ایسے اب